جی دوستو، جنرل حمید گل ان کے نام سے آپ واقف ہی ہوں گے۔ DGI SI رہے لیٹ 80s میں، اور ان کے خیالات جو بھی تھے ان کا وہ بڑی کنوکشن کے ساتھ اس کا اظہار بھی کرتے تھے، چاہے وہ جموں اور کشمیر کا تنازعہ ہو یا افغانستان کے معاملات ہوں، پاکستان US کے بارے میں بات ہو یا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہو۔ تو ان کی اپنی سوچ میں کوئی ابہام نہیں تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ امریکہ کو پاکستان کا ایٹمی جو پروگرام ہے یا پاکستان کا نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہونا ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ اکثر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اصل تو افغانستان تو ایک بہانہ ہے، پاکستان اصل نشانہ ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک بڑی اوپینین تھی۔ آپ ان کے خیالات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن اوور آل جو باتیں کرتے تھے بڑی کنوکشن کے ساتھ، اور بہت سے ایشوز پہ ان کی جو باتیں تھیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپیل بھی کرتی تھی۔ تو ان کی گزشتہ روز ان کی بیٹی عظمیٰ گل صاحبہ، جن کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جہاں ان کے والد صاحب بڑے فورسفلی بڑے کنوکشن کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے فارن پالیسی اور سیکیورٹی ایشو سے متعلق، تو ان کی بیٹی عظمیٰ گل ان سے ایک قدم آگے ہیں۔ اس لیے جہاں ان کے والد محترم لیفٹیننٹ جنرل تھے، یہ تو جنرل ہیں، 4 اسٹار جنرل ہیں۔ تو گزشتہ روز ان کی کتاب اسیر وفا یہ لانچ ہوئی، اس کی رونمائی ہوئی۔ میں بھی اس تقریب میں شامل تھا، تو اس میں بھی بہت سے مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور یہ کتاب جو ہے کہہ سکتے ہیں بلکہ ہے ہی، مختلف مضامین جو عظمیٰ گل صاحبہ نے لکھے 2019 سے آنورڈز، ان کی آپ کی کمپائلیشن ہے۔ کیونکہ میں ان کے مضامین کالم پڑھتا بھی رہا ہوں، تو ان میں سے بہت سے کالم میرے لیے تو پرانے ہی تھے، لیکن اس میں کافی کچھ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک الگ پرسپیکٹیو ہے، یا جنہوں نے ان کے کالم نہیں پڑھے، کیونکہ یہاں یہ افغانستان سے متعلق بھی ہیں، جموں اور کشمیر کے تنازع کے بارے میں بھی ہیں، پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں بھی ہیں، چین کے بارے میں بھی باتیں ہیں، FATF کے بارے میں بھی۔ آپ کسی بھی جو ہے ایشو کو اٹھا لیجئے تو اس میں آپ کو اسیر وفا میں کوئی نہ کوئی آرٹیکل ضرور ملے گا۔ اچھا، میں چونکہ میں ان سے ایک عظمیٰ گل صاحبہ سے ایک غائبانہ تعارف تو تھا، لیکن جب میں بھارت سے واپس آیا تو تب میری ان سے ایک ملاقات ہوئی، اور اس میں ہم نے مختلف جو ایشوز ہیں پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل وہ ہم نے ڈسکس بھی کیے۔ تو ابھی عظمیٰ گل صاحبہ جو ہیں ابھی تک ماشاءاللہ لکھ رہی ہیں، اور کچھ چیزوں پہ مجھے ان سے جو ہے میں کچھ باتوں سے ان سے اتفاق نہ کر سکوں، لیکن جو ان کے لکھنے کا انداز ہے لکھائی کا وہ بہت ہی زبردست ہے، اور پھر اقبال کی شاعری کو بار بار وہ ریفر بھی کرتی ہیں، ان کے اشعار بھی کوٹ کرتی ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ اپنے والد صاحب کا پرتو ہیں۔ اور جہاں کچھ ایسے ایشوز ہیں مثال کے طور پر جہاں مجھے ان کے بہت سے زیادہ تر ایشوز میں تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو یا انٹرم گورنمنٹ طالبان کے ساتھ جس طرح ہمارا کنڈکٹ ہونا چاہیے، پھر دوسری طرف جو خوارج ہیں ان کے ساتھ ہمارے کس طرح معاملات ہونے چاہیے، اسی طرح جموں اور کشمیر کے معاملے میں بھی ہمارے خیالات ملتے ہی جلتے ہیں، بھارت کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے، امریکہ پاکستان کے حوالے سے جو تعلقات کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، اس میں بھی مور اور لیس ہمارے جو خیالات ہیں وہ ملتے جلتے ہی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں بحیثیت سابق سفارتکار دیکھتا ہوں کہ شاید اگر ان چیزوں کو اس طریقے سے کیا جاتا تو بہتر ہوتا، جبکہ عظمیٰ گل صاحبہ کی ایک اپروچ ڈفرینٹ ہے۔ وہاں پہ شاید تو کچھ معاملات میں زیادہ ڈپلومیٹک ہیں، ان دا سینس کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 5 اگست 2019 کے بعد میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جو کرتارپور کوریڈور تھا
اس کو ٹیمپریری طور پہ روک دیا جاتا اس پہ کام، اور اس کو انوگریشن اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن عظمیٰ گل صاحبہ کے خیال میں نہیں، یہ ایک اچھا اقدام تھا اور ٹھیک ہوا۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں ریٹروسپیکٹیولی کہ جو کچھ بھارت نے 5 اگست 2019 کو کیا، اس کے بعد اس کرتارپور کوریڈور کی کو تھوڑا بہت ہمیں بند کر کے یا اس پہ کام نہ کر کے ایک ایجیٹیٹ کرنا ضروری تھا ہمارے لیے، تاکہ بھارت کی حکومت پہ پریشر پڑتا۔ لیکن مختلف ایک ہی چیز کو مختلف دیکھنے کے زاویے ہوتے ہیں۔ اگر میں ایک چیز کو ایک خاص زاویے سے دیکھ رہا ہوں تو عظمیٰ گل صاحب یا کوئی اور لوگ جو ہیں وہ دوسرے زاویوں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اختلاف ہونا اچھی بات ہے، لیکن تعمیری اختلاف جس میں ہارڈ برننگ نہ ہو، آپ اختلاف کریں، کھل کے کریں، لیکن اچھے طریقے سے، شائستگی کے ساتھ۔ تو یہ کتاب کافی اچھی کتاب ہے، اس میں جو آرٹیکل سلیکٹ کیے گئے ہیں بہت اچھے ہیں، اور ایک لحاظ سے 2019 سے 2000 جو آخری میرے خیال میں ان کا جو کالم چھپا ہے وہ ہے 2021 کا، جی ہاں، سپٹمبر 2021۔ تو یہ سارے وہ کالم ہیں جو زیادہ تر جاگتے رہو کے نام سے ہی چھپے ہیں جنگ اخبار میں، جو ہمارا ڈیلی جنگ ہے۔ تو میں اس کتاب کے حوالے سے عظمیٰ گل صاحبہ کو مبارکباد دوبارہ پیش کرتا ہوں، اور آپ سب سے یہی کہتا ہوں کہ مطلب سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھیے۔ اگر آپ نے کالم نہیں پڑھے یا کہیں آپ سے مس ہو گئے تو ضرور پڑھیے۔ ایک تو تاریخی حوالے بھی اس میں ہیں، اور جو ہے ایک ہر پاکستان، ایک لحاظ سے آپ کو جو پاکستانیت ہے، کیونکہ ایک تو یہ اسیر ہیں اپنے دین کا، اسلام کی اسیر ہیں، دوسری طرف پاکستانیت یا اپنے ملک کی بھی اسیر ہیں۔ لیکن کل ایک صاحب نے کہا کہ وطن سے محبت تو کرتی ہیں، لیکن اس طرح وطن پرست نہیں ہیں کہ جو ہمیں ہماری تھاٹس کو مایوپک بنا دے۔ تو یہ امہ کی بات بھی کرتی ہیں، مسلمانوں کی بات بھی کرتی ہیں، دین اسلام کی بات بھی کرتی ہیں۔ تو ایک انٹرسٹنگ بک ہے، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ اپنے جو والد صاحب کی لیگیسی ہے اسی کو یہ لے کر آگے چل رہی ہیں۔ تو اسی لیے کچھ لحاظ سے کوئی انہونی بات نہیں ہے اگر کچھ لوگ ان کو جنرل عظمیٰ گل کہتے ہیں۔ اور ونس اگین کانگریچولیشنز، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہ اسیر وفا، اور آئی ایم شیور یہ اسلام آباد، راولپنڈی اور پاکستان کے دوسرے بک اسٹورز میں بھی اویلیبل ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔